بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور رفعت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل اسلام، اہل ایمان کو مکلف کیا گیا ہے کہ 6 چیزوں پر ایمان لائیں۔ بالفاظ دیگر ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے ایک اہم رکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل پر ایمان لانا ہے۔ انبیاء نبی کی جمع اور رسل رسول کی جمع ہے۔ آج میں انبیاء و رسل پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنے سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں اہل ایمان، اہل اسلام کو نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا قولوا آمنا باللہ، تم لوگ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور جو کتابیں ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کتاب نازل کی گئی تھی اس پر، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط، ان کی طرف جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے کتابیں دی گئی تھیں ان پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربهم، اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے جو کتابیں دی گئی تھیں ان تمام انبیاء کی ان کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ان نبیوں میں اور ان رسولوں میں کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کے ساتھ کفر کریں، بعض کا انکار کر دیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس چیز کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا اس کو ہم مانتے ہیں کہ تمام یہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کے اوپر نازل کی گئی تھیں، یہ تمام کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اور یہ تمام انبیاء و رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء و رسول ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء اور ان کی کتابوں کا ذکر کر کے ان پہ ایمان لانے، ان کے لیے اسلام اور سر تسلیم خم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، ان کے ساتھ کفر کرے، تو در حقیقت وہ کھلی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو انبیاء و رسول پر اور فرشتوں پر یا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا از حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان اور اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایک نبی یا رسول کا انکار اور ان کے ساتھ کفر تمام انبیاء و رسول کے ساتھ انکار اور کفر کے برابر ہے۔ کوئی بعض رسولوں کو مانے، بعض کے ساتھ کفر کرے تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ تمام انبیاء و رسول پر ایمان لانا
لازم و ملزوم ہے، تمام انبیاء و رسول کے اوپر ایمان لانا متلازم ہے کہ ایک پر ایمان لانا اور دوسرے کے ساتھ کفر کرنا جائز نہیں، درست نہیں۔ تمام انبیاء و رسول پر بیک وقت ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 151 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض نبیوں اور رسولوں پر تو ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ اس کے درمیان راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ حقیقی کافر لوگ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسولوں اور انبیاء میں تفریق کرنا درست نہیں، بلکہ ان تمام پہ یک وقت اور ایک ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک رسول، کسی ایک نبی کے ساتھ بھی کفر کرنا جائز نہیں، درست نہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 میں یہ بات اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ ایک رسول کے ساتھ کفر تمام رسولوں اور تمام انبیاء کے ساتھ کفر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے انبیاء کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح نے قوم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس کفر کو تمام انبیاء و رسول کے ساتھ کفر قرار دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہیں، ان کے ساتھ کفر کرنا، تمام انبیاء و رسول کے ساتھ کفر کرنا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام مرسلین یعنی تمام رسولوں اور نبیوں کو جھٹلایا۔ انبیاء اور رسول کی تعداد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی بھی صحیح حدیث میں انبیاء و رسول کی تعداد نہیں بتلائی گئی ہے۔ اس تعلق سے جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اسے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس ضعیف حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ رسول 313 بھیجے گئے، 313 کا لفظ آیا ہے کہ رسول کی تعداد 313 اور نبیوں کی تعداد 1,24,000 بتلائی گئی ہے اس حدیث میں، لیکن کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، سندن ضعیف ہے، اس لیے وہ بات معتبر نہیں ہے۔ اس لیے صحیح قول کے مطابق انبیاء و رسول کی تعداد ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اس تعلق سے کوئی نص صریح صحیح نہیں آئی ہے۔ لیکن ہمارے اوپر ضروری ہے کہ تمام انبیاء و رسول پر مجملاً ایمان لائیں، جن کے بارے میں تفصیل نہیں آئی ہے ان کے اوپر مجمل ایمان لائیں، اور جن انبیاء و رسول کے بارے میں تفصیل آئی ہے ان کے اوپر تفصیل اور مفصل ایمان لائیں کہ ان کے نام، ان کے واقعات، ان کے کارناموں اور ان کے بارے میں جو کچھ تفصیل قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ان تمام تفصیل کو ہم مانیں، ان پر ایمان لائیں۔ قرآن پاک میں بعض انبیاء و رسول کے نام اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں اور بعض کے نام نہیں بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا کہ بعض رسولوں کے قصے ہم نے تو آپ کو سنا دیے ہیں، اور بعض ایسے بھی رسول اور انبیاء ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔
اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ غافر کی آیت نمبر 78 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء و رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتلا دیے ہیں اور بعض کے حالات نہیں بتائے ہیں، لیکن ہم مومنوں کے اوپر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء و رسول پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء و رسول کو جو احکام دیے تھے انہوں نے مکمل طور پر اپنی قوم، اپنی امت تک پہنچا دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، اور جس قوم اور جس ملت کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ان قوم اور ملت پر اللہ رب العزت نے ان انبیاء و رسول کے ذریعے حجت قائم کر دیا کہ ان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں پر عذر نہیں رہے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہی صرف اکیلے تنہا معبود برحق ہے، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عذر کو انبیاء و رسول کو بھیج کر کے ختم کر دیا اور ان کے اوپر حجت تمام فرما دیا۔ اور رسولوں کا کام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے کہ رسولوں کا کام تبلیغ یعنی اللہ کے احکام کو پہنچانا ہوتا ہے، رسولوں کا کام شریعت سازی نہیں ہوتی، یعنی انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ان کو نہ دیے ہوں وہ احکام اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں کو دیں، بلکہ ان کا کام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام، اللہ کے دیے ہوئے اوامر اور نواہی کی تبلیغ اور لوگوں تک ان کو پہنچانا، یہ کام ان کا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورہ نحل کی آیت نمبر 35 کے انبیاء و رسول کے اوپر محض کھول کھول کر کے اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہوتا ہے، اور نبی محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، یہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں رکھتے، تو آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا کام صرف کھول کھول کر کے اللہ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کر دینا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، سیدھی راہ پہ آ جاؤ گے، اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو محض کھول کھول کر کے میرے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورہ تغابن کی آیت نمبر 12، کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو میرے رسول کے اوپر کوئی ہدایت دینا ضروری نہیں یا ان کے بس میں نہیں، بلکہ ان کا کام تو محض میرے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ ان انبیاء و رسول کا یہ کام تھا، جیسا کہ ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے احکام کو پہنچائیں، اور ان انبیاء و رسول میں بعض کو اللہ رب العزت نے بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ تمام انبیاء و رسول تمام لوگوں اور تمام خلق سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء و رسول بالجملہ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ پھر ان انبیاء و رسول میں بھی اللہ رب العزت نے درجات اور تفضیل اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، چنانچہ سب سے افضل بالاطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان میں سے 5 انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا ہے۔ اولو العزم سے مراد، جیسا کہ قرآن پاک میں اولو العزم بعض انبیاء کو کہا گیا ہے، تو کن انبیاء کو اولو العزم کہا گیا، اس سے مراد مفسرین نے 5 انبیاء کرام کو اولو العزم قرار دیا ہے، کہ اولو العزم سے مراد
یعنی کہ عزم والے اور پختہ ارادے والے اور کار نبوت کو پوری ہمت اور شجاعت اور بہادری اور پوری محنت و مشقت کے ساتھ انجام دینے والے انبیاء و رسول 5 ہیں، جیسا کہ تفسیر بغوی میں ابن عباس اور قتادہ سے یہ بات منقول ہے کہ اولو العزم سے مراد نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، یہ 5 نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلاۃ والسلام ہو۔ اور ان 5 کا ذکر قرآن پاک کی بعض آیتوں میں ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ان 5 انبیاء کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اسی سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ یہی 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ اس میں اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے۔ تو یہ 5 انبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں بھی شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، سورہ شورى کی آیت نمبر 13۔ اس میں بھی ان 5 انبیاء کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ انبیاء، بہت سارے انبیاء کا الگ الگ ذکر ہے، لیکن اس میں 5 انبیاء کا نام کے ساتھ ایک ساتھ ذکر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ تو اس طرح ہمیں تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخری رسول بنا کر کے مبعوث کیا، اور آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے، اور آپ سید رسول اور سید ولد آدم بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دیگر انبیاء و رسول کے ماننے والوں کے اوپر ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تب ان کا ایمان صحیح ہوگا۔ اگر وہ پہلے کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا ایمان اللہ کے یہاں پر معتبر نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ایک نبی کے ساتھ بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا وہ کفر تمام انبیاء کے ساتھ مانا جائے گا۔ ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمیں تفصیل کے ساتھ لانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیلی احکام عطا کیے ہیں اور آپ نے تفصیلی شریعت عطا کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی شریعت کے ایمان لانا، ایمانیات پر ایمان لانا، اور جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو احکام، فرائض، واجبات یا منہیات حرام کی شکل میں ہمیں عطا کیے گئے ہیں، تو فرائض کو انجام دینا اور منہیات سے گریز کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، بلکہ تمام دنیا کے رہنے والے لوگوں کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ پہلے کے انبیاء حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں، یا کسی اور نبی پہ، کسی اور رسول پہ، یا جو دہریہ یا کسی اور ازم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تمام لوگوں کے اوپر، تمام انس و جن کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تب اللہ کے یہاں یہ ایمان والے قرار پائیں گے اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر وہ کافر اور مشرک ہی شمار کیے جائیں گے اور اللہ کے یہاں پر ناکامیاب، خائب و خاسر ہوں گے۔ یہاں پر ایک اہم بات ضروری میں سمجھتا ہوں کہ بیان کروں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ بعض علماء نے نبی اور رسول میں تفریق کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی نئی شریعت نہ دی جائے بلکہ پہلے کے رسول کے تابع بنا کر کے بھیجا جائے، پہلے کے رسول کے تابع
ان کے تحت، ان کے انڈر یا انہی کی شریعت پہ عمل کرنے اور شریعت کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا جائے، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور رسول جن کو نئی شریعت دی گئی ہو، جن کو مستقل طور پر نبوت اور شریعت سے نوازا جائے اور حکم دیا جائے کہ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاؤ، تو اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ ایک تفریق یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفریق کے مطابق رسول اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت دی گئی ہو اور شریعت کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت تو دی گئی ہو لیکن شریعت کی تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ لیکن یہ تعریف درست نہیں ہے، بلکہ نبی کو بھی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، یہی بات درست ہے۔ اور ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تفریق بیجا ہے، نبی رسول میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بلکہ ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ رسول کہا ہے اور رسول کو انبیاء کہا ہے، اس لیے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نبی اور رسول ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان درجات ہیں، ان میں سے بعض پر فضیلت رکھتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی بات صحیح ہو، اس طرح سے انبیاء و رسول یا نبی اور رسول کے درمیان تین طرح کی باتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ نبیوں کو رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا تھا؟ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا مقصد قرآن پاک کی متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، لوگوں کو ڈرائیے۔ اور ہر قوم کے درمیان کسی نہ کسی رہبر اور ہادی اور نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بھیجا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 7 سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کا کام رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کی رہنمائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا ہم سے نہیں چاہتا ہے، ان باتوں کی تبلیغ اور ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے کام کو انجام دینے کے لیے انبیاء اور رسول کو اللہ رب العزت دنیا میں مبعوث کیا تھا۔ اور انبیاء اور رسول نے جن مقاصد کے تحت ان کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے ان مقاصد کو مکمل طور پر پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ادا کی۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور انبیاء و رسول کا کام ہدایت بمعنی توفیق اور بمعنی یعنی کہ کفر سے بچا لینا اور اسلام پر قائم کر دینا اور دل میں ایمان ڈال دینا نہیں ہوتا۔ انبیاء و رسول کا کام ہدایت بمعنی ارشاد یعنی رہنمائی کے معنی میں وہ ہادی یعنی ہدایت، اگر انبیاء کو کہا جائے وہ ہادی ہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ رہنمائی کرنے والے ہیں، اور کہا جائے کہ انبیاء ہادی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توفیق نہیں دے سکتے، وہ دل میں ایمان نہیں ڈال سکتے۔ تو قرآن پاک میں کہیں پر تو انبیاء سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے اور کہیں پر ان کو ہادی قرار دیا گیا ہے، ان کا کام ہدایت دینا بتلایا گیا ہے۔ تو دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، جبکہ کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ اس میں تطبیق اسی طرح سے دی گئی ہے کہ جہاں پر ہدایت کی انبیاء سے نفی کی گئی ہے وہاں مراد ہدایت سے مراد ایمان دل میں ڈال دینا یا توفیق دینا ہے۔ تو یہ کام انبیاء اور رسول کا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے دل میں ایمان ڈال دیں، لوگوں کو توفیق دیں۔ اور جہاں پر کہا گیا کہ انبیاء ہدایت کا کام کرتے ہیں، وہاں ہدایت سے مراد ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھلانا، صحیح اور غلط کی تعلیم دینا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے گویا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو آپ ہدایت دیں، ان کے دل میں ایمان ڈال دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، دل میں ایمان ڈال دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272۔
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے اوپر یہ ضروری قرار دیا تھا کہ وہ اپنی نبوت و رسالت پر خود ایمان لائیں اور دیگر انبیاء و رسول کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لائیں۔ یعنی یہ انبیاء و رسول اس بات کے مکلف ہوتے ہیں کہ خود اپنی نبوت پر بھی ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور پہلے جو ان سے پہلے گزر چکے ہوتے ہیں یا ان کے بعد جو انبیاء و رسول آنے والے ہوتے ہیں، ان سابق یا ان لاحق انبیاء و رسول کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا بھی ان کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر ایمان لانے والے، ایک دوسرے کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے، اور خود اپنی بھی نبوت و رسالت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور خود اپنی شریعت کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو شریعت اللہ ان کو عطا کرے وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے۔ تو کوئی بھی نبی یا رسول شریعت سے بالا تر نہیں ہوتے، اور کسی بھی نبی اور رسول سے شریعت کے احکام معاف نہیں ہوتے۔ جب رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا نہیں کیا کہ وہ شریعت سے باہر نکل کر من مرضی کرے، تو پھر کسی امتی کو یہ کیسے مقام عطا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا دعوے دار ہو کہ اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے کیونکہ وہ فنا فی اللہ کے مقام کو پہنچ چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس مقام ولایت پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کے اوپر شریعت کے احکام واجب نہیں، تو اس طرح کا جو شخص عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکل جائے گا، اور اس کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ انبیاء و رسول کے اوپر اس کا ایمان درست نہیں ہے، کیونکہ انبیاء و رسول کا جو سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا مرتبے اللہ نے انبیاء و رسول کو عطا کیا، ان کو بھی یہ مقام نہیں دیا گیا کہ اپنی شریعت سے بالا تر ہو کر اپنی شریعت پر خود عمل نہ کرے اور اپنی شریعت کا مکلف نہ ہو۔ تو پھر کسی امتی کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو صوفیوں میں جو اس طرح کے لوگ پائے گئے یا پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ کم علم ہیں، اور ایسے لوگوں کی چال اور مکر و فریب سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنے سے بچنا چاہیے۔ ان کی تصدیق کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء و رسول سے عہد اور میثاق لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 سے 82۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء و رسول سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس میرا کوئی رسول آ جائے جو تمہاری نبوت و رسالت اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارے اوپر ضروری کہ تم اس نبی اور رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو۔ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ تمام انبیاء اور رسول سے یہ بات اللہ رب العزت نے پوچھا تو تمام نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد پہ قائم رہو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے با ایک زبان کہا کہ ہاں اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ تیرے انبیاء و رسول پہ ہم ایمان لائیں گے۔ اگر ہماری نبوت کے دور میں کوئی تیرا رسول یا نبی آ جائے تو اس رسول کی رسالت اور اس نبی کی نبوت کی ہم تصدیق کریں گے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر ضروری تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر ایمان لائیں. تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر، تمام رسول ایک دوسرے کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم لوگ گواہ رہو، جو میں نے یہ اقرار لیا ہے اس بات پہ تم لوگ گواہ رہو، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہ ہوں. ومن تولی بعد ذلک، اب اس اقرار کے بعد کوئی روگردانی کرے گا، انکار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام سے نکلنے والے فاسق فاجر ہوں گے. اور انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم یہ ٹھوس ایمان اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں کسی نہ کسی رسول اور نبی کو بھیجا تاکہ وہ اپنی اس امت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں اور کفر اور شرک سے لوگوں کو روکے بچائیں. اور سب کے سب انبیاء کرام سچے، اچھے، نیک، صالح، باعزت اور اتقیاء، امانت دار، ہدایت یافتہ اور ہدایت لوگوں کی رہنمائی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتابیں یا ان کے اوپر آیتیں نازل کر کے ان کی تائید کی تھی اور ان کو معجزات سے بھی نوازا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احکام نازل کیے ان تمام انبیاء و رسول نے ان احکام کو لوگوں تک من و عن، بغیر تحریف کے، بغیر ایک حرف بھی چھپائے، مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیا. اپنی طرف سے انہوں نے اس شریعت میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کیا اور نہ ایک حرف کم کیا. اور انبیاء اور رسول کا کام پہنچانا ہی تھا. انبیاء اور رسول کا کام اللہ کے احکام کو پہنچانا تھا. اپنی طرف سے احکام نافذ، اپنی طرف سے احکام دینا یا شریعت سازی کرنا ان کا کام نہیں تھا. اور وہ سب کے سب حق پر تھے، ہدایت یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا درجہ خلت سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی. ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اونچے مقام پر فائز کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ اور اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے روح جو مریم علیہ السلام کے کوکھ میں اللہ نے ڈال دیا. تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، صرف ماں کے توسط سے. اور اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی تھی، بعض نے، اور تمام انبیاء و رسول کی بنیادی دعوت ایک تھی، وہ تھی توحید کی دعوت کہ اللہ معبود ایک ہے، یہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی خالق، مالک، رازق، مدبر، محی، ممیت ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے. تمام انبیاء نے اس بات کی دعوت دی. تمام انبیاء کی دعوت اصول میں ایک تھی کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے. اور فروعی احکام میں جیسے حلال اور حرام کے مسائل میں ان میں فرق پایا جاتا تھا. بعض چیزیں کسی نبی کے زمانے میں حرام تھی اور وہی چیزیں دوسرے انبیاء کے زمانے میں حرام تھی. بعض چیزیں حرام تھی تو دوسرے انبیاء کے زمانے میں وہ حلال تھی. تو اس طرح سے حرام و حلال کے مسائل اور دیگر فروعی مسائل، شادی بیاہ کے مسائل میں ان انبیاء کی شریعت میں اختلاف تھا. لیکن اصول میں، توحید میں، اللہ کی ربوبیت میں، آخرت اور جنت و جہنم، نیکی پر سزا، نیکی پر ثواب اور بدی پر سزا وغیرہ، یہ بنیادی مسائل جو اصولی مسائل ہیں. اصولی مسائل میں انبیاء کرام کی شریعت ایک تھی، ان کی دعوت ایک تھی. اس لیے ہمیں تمام انبیاء و رسول پر ایمان لانا ہے، ان تمام کی تصدیق کرنی ہے. اور ان میں سے 25 کا ذکر نام کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. آدم، نوح، ادریس، ہود، صالح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، شعیب، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، زکریا، یحییٰ، یسع، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، ایوب اور عیسیٰ اور محمد. یہ 25 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ کیا ہے. اور باقی کا اجمالاً ذکر کرتے ہوئے
کہا کہ ہم نے بعض رسولوں کے حالات آپ کو بتلائے ہیں، بعض کے حالات آپ کو نہیں بتلائے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ بعض انبیاء کے حالات ہم نے آپ کو بتلائے ہیں، بعض کے حالات نہیں بتلائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یعنی کہ گفتگو کی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 164 ہے. تو ہمیں تمام انبیاء و رسول پر اجمالاً اور تفصیلاً، جن کا ذکر اجمالاً آیا ان پہ مجمل ایمان لانا ضروری ہے، جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے ان پر مفصل ایمان لانا ضروری ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی پر ہمیں ڈٹنا چاہیے، تب جا کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس کے برعکس کسی طرح کا اگر ہم عقیدہ رکھیں گے تو گمراہی میں پڑ جائیں گے. ان انبیاء و رسول میں سے 4 انبیاء و رسول عرب تھے، یعنی کہ عربوں میں 4 انبیاء و رسول بھیجے گئے تھے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ عرب میں 4 انبیاء بھیجے گئے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت ہود. ان کو عربی انبیاء اور باقی عجم میں بھیجے گئے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق سے نوازے، آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.